السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. ویسے تو کووڈ-19 کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، یہ کسی رنگ، نسل اور مذہب کو نہیں دیکھتا. یہ ریڈی والے سے لے کے وزیر اعظم تک کسی کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں پر اس کے اثرات بالکل مختلف ہیں. کووڈ-19 کی لپیٹ میں آ کے خواتین اور مرد صرف مختلف انداز میں بیمار ہی نہیں ہو رہے، بلکہ اس سے ان کی سوشل لائف اور کاروبار بھی مختلف طریقوں سے متاثر ہو رہے ہیں. اس وقت ملک کی معیشت ایک بحران سے گزر رہی ہے، لیکن یہ بحران عام معاشی بحران سے بالکل مختلف ہے. اس بحران کا اثر جو ہے وہ عورتوں پہ زیادہ شدید پڑ رہا ہے. امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی کووڈ-19 کی وجہ سے مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ بے روزگار ہوئی ہیں. دراصل عام طور پہ جب کسی ملک کے معاشی حالات خراب ہوں تو فیکٹریز، صنعتیں، تجارت اور تعمیراتی ادارے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جن میں زیادہ تر مرد حضرات کام ہوتے ہیں. اس لیے مردوں میں بے روزگاری بڑھتی ہے. خواتین کا روزگار زیادہ تر ایسے شعبے، یعنی مثال کے طور پہ تعلیم، کیٹرنگ، سلائی کڑھائی، بیوٹی سیلونز، پارلرز، ان سے ہوتا ہے. ان پر خراب معاشی حالات کا براہ راست اثر نہیں پڑتا. لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے آنے والے بحران میں خواتین سے ریلیٹڈ بزنسز زیادہ متاثر ہوئے ہیں. یہاں اب آپ کو پاکستان کی ایک میں مثال دے دوں کہ تمام آفسز کھلے ہیں، ملازمین گھروں سے کام کریں یا آفس سے، لیکن کام ہو رہا ہے. اوقات محدود کر دیے گئے ہیں، لیکن مارکیٹس کھل گئی ہیں. جبکہ سلائی کڑھائی اور وہ عورتیں جو اپنے گھروں سے کھانا پکانے کا کام کر رہی تھی وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں. تعلیمی ادارے اور ٹیوشن سینٹرز بند ہیں. جو عورتیں گھروں میں جا کے صفائی ستھرائی یا دوسری سروسز کا کام کرتی تھیں وہ بے روزگار ہو چکی ہیں، جن کا بوجھ بھی بیچاری عورتوں کو ہی برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اور خاص طور بیوٹی پارلرز یا سیلونز، جہاں پہ کام بھی زیادہ تر خواتین کرتی ہیں، گاہک بھی اکثریت خواتین کی ہے، تو وہ تو اس وبا اور لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ متاثر ہے. بیوٹی پارلرز یا سیلون کی اگر آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو اس میں وہ خاتون بھی ہے جو شادی بیاہ میں لوگوں کے گھر جا کے ان کا میک اپ اور ہیئر اسٹائل بناتی ہے. اور بیوٹی سیلونز کی وہ بڑی بڑی چینز بھی ہیں جن کی ایک ایک شہر میں کئی کئی برانچز ہیں. جو خاتون اکیلی اس کام کو سنبھالتی تھی اور لوگوں کو اپنے گھر پر میک اپ یا دوسری سروسز دیتی تھی، وہ تو ویسے ہی ایک طرح سے بے روزگار ہو چکی ہے، کیونکہ آج کل نہ شادی کا فنکشن ہے، نہ بیاہ، نہ کوئی پارٹیز ہو رہی ہیں، اور نہ ہی اپنے گھروں میں لوگ بلا رہے ہیں. لوگوں کو کسی طرح کی آمد و رفت نہیں ہے، اس لیے کہ کہیں کوئی وائرس نہ آ جائے. اچھا، جہاں تک سیلونز کا پارلرز کی بات کی جائے، وہ ویسے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 مہینے سے زیادہ عرصے سے بند ہے، اور عید کے قریب اس پابندی میں کچھ نرمی تو کی گئی تھی، لیکن کیسز کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ایک بار پھر بیوٹی سیلونز کو بند کر دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارکیٹس اور شاپنگ مالز کھلے ہوئے ہیں، چھوٹی مارکیٹس بھی کھلی ہیں جب سب سے زیادہ رش ہوتا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا مشکل ہوتا ہے، ایسی جگہوں کو تو کھول دیا گیا، لیکن بیوٹی پارلرز ابھی تک بند ہیں جہاں ایس او پیز کو فالو کروانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. میں جانتا ہوں خود سے کہ اس ملک کی بہت بڑی بڑی بیوٹی سیلونز کے جو روئے رواں ہیں، انہوں نے ایس او پیز بنا کے ملک کے ڈفرینٹ ہمارے جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھجوائی ہے. حکومتی اداروں کو، جیسے سعدیہ تیمور ہیں رکن پنجاب اسمبلی، نے اس پر ایک قرارداد بھی اسمبلی میں پیش کی، لیکن نہیں، حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی ہے. حکومت نہ جانے اس انڈسٹری کے بارے میں کیا سوچتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس انڈسٹری کے ساتھ بہت سی ایسڈ برن وکٹمز بھی جڑی ہوئی ہیں، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. بہت سی ایسی خواجہ سرابی ہیں جو کہ چوک چوراہوں پہ مانگنے کی بجائے عزت سے کام کر کے روزگار کمانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی ایسی غریب لڑکیاں اور خواتین ہیں جو بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں کہ دفتروں میں جا کے کام کر سکیں، اور ان کے پاس اسی کام کا ہنر موجود ہے. کیوں ان خواتین کو ہم بے روزگار کرنے کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جیسے اور کاروباروں میں مالکان ورکرز کو گھر بٹھا کے تنخواہ نہیں دے سکتے، تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ خواتین جو مارکیٹس میں اس طرح کے سیلونز چلا رہی ہیں، وہ کتنے مہینے کی بندش میں سٹاف کو تنخواہ دے سکتے ہیں، جبکہ ان کو اس عمارت کا کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، اور وہ کمرشل ریٹس پہ ادا کرنا ہے. اور ان سب کی مشکلات کی وجہ سے کئی سیلونز تو پہلے ہی بند ہو چکے ہیں، اور اگر یہی حالات رہے تو مزید بھی بند ہو سکتے ہیں، جس میں نقصان حکومت کا ہی ہوگا، کیونکہ ان سے آپ کو ٹیکس ملتا ہے، یا آپ کے ملک کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. پھر میک اپ اور دوسری بہت سی بیوٹی پروڈکٹس ہیں، اس کی ایلائڈ پروڈکٹس ہیں، جن کے مارکیٹ میں سب سے بڑے بائرز جو ہیں یہ سیلونز ہی ہیں. اور اگر یہ سیلون اسی طرح بند رہتے ہیں تو ان پروڈکٹس کا کاروبار بھی متاثر ہوگا. ویسے بھی اگر لاہور میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر کچھ سیلونز کو کام کرنے کی اجازت مل رہی ہے، تو کراچی میں سیلونز کو کیوں سیل کیا جا رہا ہے؟ کیا پورے ملک میں ایک انڈسٹری پر ایک ہی طرح کا قانون لاگو نہیں ہونا چاہیے؟ اور ان پارلرز یا سیلونز کو کھولنا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے.
सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कस्टमर्स को अपॉइंटमेंट के ज़रिए एक महदूद तादाद में डील किया जा सकता है। यकीनी तौर पे इससे कारोबार की आमदनी तो वो नहीं होगी जो आम हालात में होती है, लेकिन कम अज़ कम रोज़गार चलना शुरू होगा ख़वातीन का, और वो किसी के आगे हाथ फैलाने से बच जाएंगी। स्टाफ, क्लाइंट और सैलून्स की सफाई और हाइजीन पर वैसे भी SOPs बननी चाहिए और बनाई जा सकती हैं, और इन पे अमल भी हो सकता है। हाँ, अगर किसी सैलून से कोई केस रिपोर्ट होता है तो इसको ज़रूर कुछ दिनों के लिए बंद भी किया जा सकता है ताकि डिसइंफेक्ट किया जाए और इसके बाद खोला जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे बैंक्स के साथ किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब खुद बार बार इस अज़म को दोहराते हैं कि हमें वबा के साथ साथ अपनी आवाम की भूख से भी बचाना है, मरने से बचाना है, तो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक ख़वातीन का क्या कसूर है? इस कारोबार को क्यों बंद रखा जा रहा है? स्मार्ट लॉकडाउन्स की पॉलिसी इन पर भी अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि ब्यूटी पार्लर्स या सैलून्स एक कारोबार के साथ साथ ज़रूरत भी है। मैं शेव तो खुद मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बाल मैं खुद नहीं काट सकता, या मैं और अगर फर्ज करें मैं उसको ब्लीच करना हो, कुछ करना हो, तो चलो वो फैशन में आ जाता है, लेकिन वो मैं खुद मैं नहीं कर सकता। इससे ख़वातीन की ज़रूरत से मुतल्लिक भी बहुत से ऐसे काम हैं जो कि सैलून्स जाकर ही वो करवा सकते। इसलिए हमारी हुकूमतों को चाहिए कि जो कवानीन बाकी मार्केट्स पे अप्लाई किए जा रहे हैं, सैलून्स पे भी उसको पॉलिसी को अप्लाई करना चाहिए और इनको भी काम करने का मौका देना चाहिए। हर पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जो किसी भी मद पे टैक्सेस देते हैं, उनकी तरफ हमें ज़रा हमदर्दी से देखना पड़ेगा। हमें अपने कारोबारी लोगों को, अपने बिज़नेस ओनर्स को हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा ताकि ये इस टाइम से जब निकलें, अगस्त सितंबर में इंशाल्लाह जब ये कोविड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो ये फिर मज़ीद इन्वेस्ट कर सकते हैं इस मुल्क में, ताकि जो लोग बेरोज़गार होकर घर बैठे हैं उनकी रोज़गार का बंदोबस्त हो। You're watching मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। Until the next time, अल्लाह हाफ़िज़।